جناب آج ہم 23واں پارہ انشاءاللہ العزیز لے کے جائیں گے اور سورہ یاسین ہے آج ہماری. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں جس سورت کو، آج اس کے بارے میں کیا ہمیں ملتی ہے احکامات پڑھنے کے لیے. سورہ فاتر سے ہم سٹارٹ کریں گے آج اپنا لیسن، اور ہم نے کل آیت نمبر 28 پر بات ختم کی تھی، اور آیت نمبر 29 سے ہم نے آج اپنا لیسن سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تیار ہے سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے قرآن پاک لے کے بیٹھتے ہوں گے، اور اس میں اپنی نوٹس بھی آپ اپنی کریکشن بھی کرتے ہوں گے، جو نوٹس لیے ہوئے اپنے ہوتے ہیں پہلے بھی، اور یا اس میں کچھ ایڈیشن کرتے ہوں گے، اور کچھ کام کے بعد بھی ضرور نوٹ کرتے ہوں گے جو آپ کو بعد میں آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ کام آئے، اور یا پھر یہ کہ بعد میں کسی کو شیئرنگ، کسی کو بتانے کے لیے آپ کے لیے کوئی چیز ہو. تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ آپ نے اس دورہ قرآن کو اسی طرح سے لیا ہوگا، اور اپنے علم میں اور عمل میں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہوگی کسی نہ کسی طور پہ. ہم آج اپنا لیسن سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے. دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تلاوت، اور پھر ہم تفسیر شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. تلاوت. جی مدیہ آواز نہیں آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یتلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ رزق میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پر ایسی کسی علمی گفتگو یا علمی مجلس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ باقاعدہ یہاں پہ تلاوت کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور اسی لیے ابن مسعود کہتے ہیں کہ علمی گفتگو کا نام علم نہیں بلکہ خشیت کا نام اصل میں علم ہے، کہ جس کو انسان اللہ کی خوف، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے بعد ہی اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور اس کے لیے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی کرے اور غرور ظاہر کرے، یعنی کہ اس کو خود پر ہی بہت وہ ہو کہ میں تو بہت اچھا پڑھنے والا ہوں. اب جیسے الحمدللہ ہم سب یہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی کچھ نہ کچھ اصلاح ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہماری جو ہے وہ تفسیر میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سیکھنے کو مل جاتی ہیں الحمدللہ. تو اب ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اور سیکھنے کے بعد دو طرح کے رویے
ہو سکتے ہیں ہمارے. ایک تو یہ کہ جی ہم نے جو سیکھا ہے اس کو سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے اندر اور عاجزی اور خشیت پیدا کریں. اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یا ایک رویہ اور ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم بہت جان گئے ہیں، اب ہمیں بہت معلوم ہو گیا ہے اور ہمارا جو رتبہ ہے اب دوسروں سے تھوڑا سا بلند ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ضرور ہے کہ علم سے ہمارے اندر خود پسندی آ رہی ہے، غرور نفس پیدا ہو رہا ہے، یا ہمارے اندر عاجزی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے. یعنی کہ علم کی بنیاد جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ عوامل ہونے چاہیے. مالک بن انس کہتے ہیں کہ کہ علم کے طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ وقار اور سکینت اور خشیت کو لازم کرے. یعنی کہ جو طالب علم کا شوق رکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ وقار پیدا کرے. یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ چھوڑا پن نہ ہو اس کے اندر، کہ کچھ سیکھ لیا ہے کچھ جان لیا تو اتراتا نہ پھرے، بلکہ وہ ایک وقار کے ساتھ جو ہے وہ اپنی علم کی محفل میں اندر بیٹھے یا لوگوں کے ساتھ بات کرے، اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک سکینت ہو، سکون سا اطمینان ہو ایک طرح کا، کہ وہ کوئی وہ کہتے ہیں نا بالکل ہی تھوڑ دیلا ٹائپ کی چیز نہ ہو جو ہر بات بات پہ کمنٹری کرنے کو تیار ہو جائے اور کہیں پہ وہ اپنی علمیت کا روب جھاڑے، اور خشیت کو لازم پکڑے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اس آدمی کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا. وہ پوچھے گا اور پہچانے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو کہے گا تم نے پہچانا نہیں، میں وہ قرآن جو تم کو روزوں میں، یعنی کہ جب تم اپنے راتوں میں لوگ سو رہے ہوتے تھے تم اس کو جا کر پڑھا کرتے تھے، اور دن میں تم بھوکے پیاسے رہ کر اس کو پڑھا کرتے تھے. تو اب دیکھیں ہر تاجر دنیا میں اپنی تجارت کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایمان والا شخص کیا ہے، اس کی تجارت اپنی قرآن کی تجارت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے آگے ہی والی آیت میں، اسی آیت کے حصے میں، اگلے حصے میں، یرجونا تجارت لن تبور، اس کی تجارت ضائع نہیں ہوگی. تو جو عقلمند شخص ہے وہ اگلے دن کی تجارت کرتا ہے، وہ اگلے دن کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو ہمیشہ کا فائدہ ہوگا اور ایسی بادشاہت ملے گی کہ جس میں کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہ ہوں گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت، نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں رزق کا خرچ کرنا بہترین تجارت قرار دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ سب جو ہے اس تجارت کو کس طرح سے کر رہے ہیں. اپنی نمازوں میں آپ کا کیا آپ کا روٹین ہے اور اس میں کیا اضافے ہیں، کتنی آپ کے سجدے، آپ کے رکوع اور آپ کے قیام میں جو ہے وہ طوالت آئی ہے، اور کتنے جو ہے آپ نے مزید تسبیحات اپنے اس میں ایڈ کی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو مال خرچ کرنے کے طریقے ہیں، مال کے علاوہ اپنے سکلز اور اپنی مہارتیں یا اپنی خدمتیں آپ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم خود ہی سوچیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں. کیونکہ آپ دیکھیں صدقہ کرنے والوں کو راستہ معلوم کرنے کے لیے نا بڑے بڑے اشتہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ہی ان کے لیے راستے نکلتے چلے جاتے ہیں. جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ اپنے اس کے پاس مختصر تھا سب کچھ، تو اس نے کیا کیا، اپنے دن بھر کے جو اس کے کھانے میں وہ روٹیاں بنایا کرتی تھی، اس ہر پیڑے میں سے تھوڑا سا آٹا وہ نکال لیا کرتی اور اینڈ میں جو ہے وہ ایک روٹی جو ہے وہ بنا لیا کرتی تھی اور اسی ایک روٹی کا صدقہ کر دیا کرتی. بس کہتی تھی کہ میرے پاس بس اتنا ہی دینے کے لیے ہے، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کیا اور کتنا اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے یا وہ خرچ کر سکتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے بھی ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اور جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی کتاب کی وراثت ان کو مل گئی، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے اور خصوصاً آپ دیکھیں امت محمدیہ کے چنے ہوئے بندے سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام ہی کو سب سے پہلے چنا گیا. اور کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے مبعوث کیا گیا، اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نبوت کے لیے چن لیا، کہتے ہیں اسی وقت ہی جو ہے وہ سب سے اور بہترین لوگوں کے دلوں کو جانچا گیا کہ کون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بنیں گے.
تو صحابہ کرام کے دل جو ہے وہ سب سے بہترین دل تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ وسلم کا اصحاب بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ یعنی کہ اپنے نبی کے ساتھیوں، اپنے نبی کے انصار اللہ، اپنے نبی کے حواریوں کے لیے چن لیا تھا. تو ان کو ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا وارث بنایا. اور سب سے پہلے وارثین جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کتاب ہم تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائی ہے. پھر اب تو کوئی ان میں سے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ ہی رہا، اور کوئی اس کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یعنی کہ اب پوری جو جن کے پاس کتاب پہنچی امت مسلمہ کے پاس، تو امت مسلمہ جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. یا تو یہ کہ کچھ لوگ چوزن پیپل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حاملین کے لیے چن لیا ہے، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور بہت اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی انہی لوگوں کے لیے ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی راہ پہ چلتے ہیں، یعنی کہ کبھی یہ بھی کر لیا اور کبھی یہ بھی کر لیا، یعنی کہ نہ پورا اس طرف ہے نہ پورا اس طرف ہے، بس یہ کہ وہ ایک اعتدال کی راہ رہتے ہیں، اور نہ دنیا ہی جانے دیتے ہیں نہ دین کو جانے دیتے ہیں، دونوں ہی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور تیسری وہ قسم ہے جو ظلم کرنے والی، یعنی کہ جو اللہ کی کتاب سے نافرمانی کرنے والی ہے یا حد سے نکل جانے والی ہے. تو 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہماری زندگی ہمیں کتاب کے سامنے حاملین کتاب میں نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رول ماڈل کس کا بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا، کہ جنہوں نے کتاب کو تھاما، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنایا. اور ان کا آپ دیکھیں اور جن کا اجر و ثواب کس طرح ہے کہ آج تک جتنے ہم سب لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب پہنچی ہے، جہاں جہاں پہنچی ہے، جہاں جہاں ان کے نام سے ان کے طریقوں سے قرات بھی ہو رہی ہے. اب دیکھیں قرات میں بھی انہی کا نام آ گیا تھا نا، کہ حفص بن عاصم کی قرات ہے، یہ فلاں کی قرات ہے، سبع قرات میں آپ جگہ دیکھیں تو اب دیکھیں آج تک بھی ان کی تمام جو لوگوں کی محنتیں تھیں، ان کی نیت کا اخلاص تھا، یا ان کی جو کوششیں تھیں، اس کی بنا پر آج ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ ان کی طرف سے ہی ایک طرف صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تینوں کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد مزید کیا کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور، اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بہت معاف کرنے والا اور قدردان ہے. یعنی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے غم اور دکھ کا مداوع کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی جنت میں جا کر کسی سارے جو غم جتنے دنیا میں لاحق تھے نا، جتنی تکلیفیں، جتنی قسم پرسی کی زندگی میں گزاری، دنیا میں زندگی گزاری، مگر آخرت میں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہی انعامات ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات یہی چیزیں ہمیں دنیا میں جب نہیں مل رہی ہوتی تو ہمیں غم لاحق ہو جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غم اور حزن کی دعا بھی بتائی ہے نا، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، اور یہ آخر تک دعا. تو آپ دیکھیں یہ دعا ہمارے لیے ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے غم اور رنج کا علاج کر دیتی ہے ایک طرح سے. تو ہم عمر دنیا جانے کا غم ہوتا بھی تو دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اطمینان بخش دے گا. اور یہ سوچ کے کہ یہ سارے غم دنیاوی ہیں، آخرت کے نہیں ہیں، ہمیشہ کے نہیں ہیں، وہاں جا کے ہمیں بہت اچھا ملنے والا ہے انشاءاللہ. اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ کوئی مشقت انہیں پیش آتی ہے اور نہ ہی کوئی تھکان ان کو لاحق ہوتی ہے. یعنی کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو کوئی مشقت نہیں کرنی. جنتیوں کو وہاں جا کے کوئی کام نہیں کرنی ہے، اپنے لیے کھیتی باڑی نہیں کرنی ہے، اپنے لیے ان کو اناج اگانا نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے والے کے لیے تو یہ بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں ہمیں احادیث قدسی کے ذریعے سے کہ جنت میں جانے والا شخص، اگر کوئی جنت میں جو چلا گیا ہوگا شخص اگر یہ چاہے گا کہ اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کھیتی باڑی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی وقت ہی وہ بیج بوئے گا بھی، اور بیج اس کا جو ہے فٹافٹ کہتے ہیں نا کہ فٹافٹ جو ہے وہ اس کا پودا نکل آئے گا، باقاعدہ تناور درخت بن جائے گا، یہ پودا بن جائے گا، اس میں سے اناج بھی نکل آئے گا یا پھل نکل آئیں گے، اور پھر وہ کاٹ بھی لے گا، کاٹ کے ڈھیر بھی لگا دے گا. مطلب یوں کہتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا کہ وہاں پہ کوئی تھکن نہیں ہے، وہاں صرف آرام ہی آرام ہے، وہاں پہ کچھ کام کر کے تھکنا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم میں کوئی عذاب میں کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی
کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے، اب چکھو مزہ ظالموں کا، تو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم کیا ہے کہ انسان کو یہ غم ہوگا کہ وہ پل صراط سے نیچے جہنم، کیونکہ پل صراط جہنم پر رکھی جائے گی نا، تو جو لوگ بھی ان کو غم کس بات کا ہوگا، تو کہ وہ پل صراط پہ چل نہیں پائیں گے اور سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ اور قتادہ بھی یہی کہتے ہیں کہ موت کا غم جو ہے وہ ہر وقت انسان کو موت کی یاد جب آتی رہتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اسی کا ایک غم لاحق ہو جاتا ہے انسان کو کہ موت بھی آئے گی، دنیا سے جانا ہے، اپنے پیارے رشتوں سے بھی نکل جانا ہے۔ اور مقاتل اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی غم ان کو لاحق ہوگا کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں جنتیوں کا غم الگ ہے اور دوزخیوں کا غم الگ ہے۔ جنتیوں کا غم کیا ہے کہ ان کو یہ دنیا کی خوف، دنیا کے خطر جو لاحق ہے، اس کے بعد ان کو لگے گا کہ بس اس کے بعد تو کوئی غم ہی نہیں ہے، غم ادھر ہی ادھر ختم ہو گئے۔ اور جہنمی کا غم تو شروع ہی آخرت میں ہوگا، جو ہمیشہ رہے گا، ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں اور گناہوں کا غم بہت بہت زیادہ یعنی برائیوں اور گناہوں کا غم کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ان کے غم ہو جاتے ہیں جب انسان بہت برائیوں میں اور گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں کرتا رہتا ہے نا، اس کے غم کا بوجھ اس کے دل پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایمان لانے والوں کو یہ سارے غم لاحق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دنیا میں کچھ چیزوں کی محرومیوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ اس کی کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں۔ اچھا، آج جو موضوع ہے ہمارا، جتنی ہم پوری آج صورتوں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھیں کام کرنے والے سے ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نہ کچھ انسینٹیوز دے رہے ہیں، کچھ موٹیویشنز دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں موٹیویشنز جو ہے وہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور عموماً ہمارے کلچر میں زیادہ لوگوں کے لیے تعریف کرنا یا موٹیویشنز دینا یا لوگوں کی واہ واہ کرنا ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک کلچر عام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی بھی ہم بہت تعریفیں نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بھی اچھا کام کر لیں پھر بھی کہتے ہیں ہاں اس سے زیادہ اچھا کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ایون اپنے جہاں محکمے میں ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے باس ہماری تعریف نہیں کرتے، ایون جہاں ہم اسکولوں میں کالجوں میں پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ہمیں تعریفی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، یا ہمارے کام کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں اپریسیشن کا بہت رواج نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے کیا سکھا رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کوئی بتا رہے ہوتے ہیں یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اور ساتھ میں اتنا زبردست اپریسیشن دیتے ہیں اور ساتھ میں جنت کی اعلیٰ باغات کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملے گا اور وہ ملے گا اور یہاں پہ وہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے ہم قرآن کا مزاج اگر دیکھیں نا، اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب موٹیویشن دے رہے ہیں نا، یہی چیزیں ہمیں اپنے اندر جو ہے نا کہتے ہیں اپنے اندر ایبزارب کریں اور اسی کو جو ہے باہر نکالیں۔ اور اپنے گھروں میں آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں کام کرنے والے جو اپنے گھروں میں لوگ آتے ہیں ان کو، یا آپ کے پاس آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ساتھ ایک فیملی رہ رہی ہو، آپ کے بڑے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بھی ہیں، آپ کے عہدے کے برابر بھی لوگ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں رہنے والے، ان سب کو بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اچھا کام تو ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی کے اندر کوئی خوبی بھی تو ہوتی ہے نا، کسی نے کبھی نہ کبھی بھلا تو کیا ہوتا ہے نا۔ اگر اس بھلا کرنے پر اگر ہم کسی کو کہہ دیں جزاک اللہ خیر کثیرا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، سمپل آپ دیکھیں اگر کوئی پانی کا گلاس بھی پکڑا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پانی کا گلاس پکڑایا تھا پانی پینے کے لیے، آپ نے ان کو فوراً دعا دی تھی اللہم جمل ہو، اللہ تجھے جمال عطا فرمائے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 80s 90 تک پہنچ گئی تھی مگر ان کا ایک بال سفید نہیں تھا اور ان کے ایک دانت نہیں جھڑے تھے اور ان کا چہرہ خوبصورت ترین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی۔ تو اب دیکھیں ہم ایسی دعائیں کیوں نہیں دے سکتے؟ دن رات کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو آواز دیتے ہیں پانی پلا دو، یہ لا دو، وہ کر دو، یہ دے دو، وہ کر دو، اور اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں، کوئی انسینٹیوز نہیں ہے ان کے لیے، کوئی موٹیویشن نہیں کہ نیکسٹ ٹائم وہ بھاگ کے پانی کیوں لائے ہمارے لیے، کوئی ہم نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا اس بارے میں کہ بیٹا تم نے بہت اچھا پانی کا گلاس بھرا ہے، تم نے بہت اچھا، بہت معتدل، بہت ہی میری مزاج کے مطابق پانی مجھے پلایا، نہ بہت گرم ہے نہ بہت ٹھنڈا ہے۔ یعنی کہ ہم کیوں نہیں اپریسیشن کے طریقے سوچتے، کیوں نہیں ہم تعریفوں کو کرنے کے طریقے اور بہانے دیکھتے، کیوں نہیں ہم لوگوں، اب دیکھیں نا یہ تعریف ہے نا، یہ ایک کہتے ہیں نا ایک ایسی محبت ہے اس کے اندر، ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی کہتے ہیں نا وہ
وائبز ہیں، ایسی وائبز ہیں اس کے اندر کہ آپ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پلٹ کے اس وائب کا رسپانس ملتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کسی کی تعریف کر کے آج دیکھیے گا، آج جب آپ افطار بنائیں گے، جب آپ سرو کریں گے، جب آپ اپنے بچوں سے کام کروائیں گے اور ان کو جب کہیں گے ہاں آپ نے بہت اچھا آج ٹیبل سیٹ کیا، آج آپ نے بہت اچھے برتن اٹھا کے رکھے، آج آپ نے بہت اچھی سی چائے بنائی ہے، تو آپ اسی وقت بھی ان سے کہے گا، تو آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر ایک آپ کو کلر نظر آئے گا، ایک رنگ نظر آئے گا آتا اور جاتا ہوا، یعنی کہ آپ کے جو رسپانس تھا اس نے کتنا پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس دیا ہے کہ دوسرے کے چہرے کے اوپر، دوسرے کے عمل کے اوپر. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے موٹیویشن دیتے ہیں. اور وہ ہم دیکھیں آج کل ہم موٹیویشن کے لیے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص جو ہے نا بڑی موٹیویشن دیتا ہے، اس کی اسپیکر اس کی جو تقریر ہے نا اس میں بڑی جان ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک جینے کا اور جگنے کا کام کرنے کا والا پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کیا جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کب تک رہتا ہے، ایک دن، 2 دن زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے نیچے، پھر ہم کوئی اور موٹیویشن اسپیکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی بات تو سمجھ گئی نا، اب ہمیں کوئی اور کی تلاش ہوتی ہے. اس لیے ایک کے بعد ایک اب دیکھیں دنیا بھری ہوئی ہے آج کل، اس لیے تو ہر نیا بندہ چلا آ رہا ہے اٹھ کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اس کو پتا ہے کیسے کیا جائے گا. مگر آپ دیکھیں آپ اپنے گھر میں ایک بہت اچھا موٹیویشن اسپیکر بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے ان لاز کو، اپنے گھر کے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کریں. کس طرح؟ سمپل الفاظ، تعریف کے ساتھ. اور آپ دیکھیں آج کل تو بڑا کام آسان ہو گیا ہمارے لیے، باقاعدہ جو ہے وہ طاری کلمات کے بہت سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اسٹیکرز نوٹس اور ساتھ میں اس قسم کی چیزیں ہمیں موبائل پہ اور نیٹ ورک پہ مل جاتی ہیں. اسی کو دیکھ کے سیکھ لیں ہم کہ کیا تعریف کس کی کب کرنی ہے، کون سی دعا کس کو کب دینی ہے، کیا دینے پہ کس کو کیا دعا دینی ہے. اور آپ الحمدللہ آپ بہت آرام سے لوگوں کو دعائیں دینے والے بن جائیں گے، کیونکہ بازو کو دعائیں دینی بھی نہیں آتی نا، کلچر نہیں نا میں دعائیں دینے والا. اور آپ دیکھیں نا اردو میں کتنی مہربانی ہے کہ اردو میں لفظ شکریہ ہے ایڈ، جبکہ اور کسی زبان میں آپ پتہ نہیں پنجابی میں کوئی شکریہ کا لفظ ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یا اور کسی لینگویج میں کوئی ورڈ ہے شکریہ کا نہیں، مگر اردو میں الحمدللہ شکریہ کا ورڈ ایڈ ہے. جس طرح ہمیں عربک میں جزاک اللہ خیر کثیرا نظر آتا ہے، اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ والے ورڈز ایڈ کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی لائف کو خوبصورت بنانا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی طریقہ یہی سکھاتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کام بتانے کے بعد فوراً موٹیویشن دیتے ہیں، اور اس موٹیویشن کے بعد بتاتے ہیں یہ کر لیا نا تو اتنا کچھ ملنے والا، اور یہ نہ کیا نا تو پھر سوچ لو پھر کیا ہے اس کے بدلے. تو الحمدللہ آج ہمارا جو لیسن ہے تھوڑا سا ہم اس پہ غور و فکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تعریف کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو اگر اپنے اندر لانا ہے، فکس کرنا ہے، تو اس کو ہم فکس کیسے کریں اپنی لائف کے اندر انشاءاللہ. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض وانہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ ہم کس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، کسی کو اوپر گرانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، یا اس کو نیچے گرانے کے لیے، یا کسی کو جو ہے وہ چھپے چھپے لفظوں میں طنز کرنے کے لیے. یعنی اللہ جانتا ہے، یہ بھی بہت سنسیئرلی ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. سب سمجھ رہے ہیں نا آپ، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو اللہ نے ہمارے سینوں کے راز جانتا ہے، تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے. کو ہلکا کریں ہم، اور کافروں کو ان کے کفر اس کے سوا کو ترقی نہیں دیتا کہ ان کا رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی کافروں کو جتنی بھی ان کی جو کفریہ باتیں ہیں، ناشکرا پن ہے ان کا جو منکرانہ انداز ہے، تو وہی سارا کچھ کیا کرتا ہے، ان کو اسی میں اور بڑھاوا دیے چلا جاتا ہے. یعنی کہ ایک گناہ ان کو ایک نئے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ان کو ایک خطا ان کو ایک نئے خطا پر لے جاتی ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اور ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے. کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کے بنا پر یہ کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟
نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ یہ اپنی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کے ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے۔ یعنی کوئی ہمیں بتانے سکھانے پڑھانے والا آ گیا ہوتا تو ہم بہت اچھے لوگ ہوتے، بہت ہدایت یافتہ ہوتے، مگر جب خبردار کر دینے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر سے حق سے فرار کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ جب تم دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے راستے، اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر نہیں سکتی، یعنی جب تم دیکھو گے یہ کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے جو طریقے کار زندگی ہے، اس کو کوئی بھی طاقت آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ جس کو جس طرح سے آنا ہے وہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ ان لوگوں کے لیے ان کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین کی کسی جاندار کو جیتا ہی نہ چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیے چلا جا رہا ہے، اور جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کہ وہ بندے اس کے کیا کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، اور غالب اور رحیم ہستی کا ہی نازل کردہ یہ قرآن ہے جس کو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی صورتوں کا آغاز ہی جو ہے وہ قرآن سے اور قرآن کی کسی نہ کسی باتوں سے ہی ہوتا ہے،
اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی بات کرتے ہوئے، قرآن کی قسم کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں قرآن بھی کیسا جو ہے اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہے، دنیا میں کسی آدمی نے نہیں لکھا اس کو، کسی نے ڈکٹیشن نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یعنی کہ نہ صرف دیکھیے قرآن کی اوتھینٹسٹی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفٹ ہوڈ، آپ کی اوتھینٹسٹی، یہاں پہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی جا رہی ہیں سورہ یاسین کی ابتدا میں ہی۔ اور یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ خبردار کرو تم ایسی قوم کو کہ جس کے باپ دادا خبردار نہ ہی کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جب کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تو اسی وجہ سے وہ غافل ہیں۔ اور جیسے پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ عرب کے اس حصے میں ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے کوئی اور نبی آیا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ایک عرصہ جو گزر چکا تھا کہ ان کے پاس ان کو کسی رسول کی آگہی جو ہے وہ نہیں تھی، اور ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، یعنی ہم نے ان کے لوگوں کی گردنوں میں کیا ڈال دیے؟ توق ڈال دیے ہیں، جن میں وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اور اس طرح سر اٹھائے کھڑے ہیں کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے کہ انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ توق کیوں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی ہٹ دھرمی کی بنا پر۔ ایمان انسان بازو کا دنیا میں بہت ہٹ دھرمی کرتا ہے نا کہ نہیں ماننی بات تو مجھے نہیں ماننی، جب کچھ بھی ہو جائے تم کچھ بھی کر لو مجھے نہیں ماننی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں جب اس قسم کی ہٹ دھرمی دکھائی ہے جس نے، تو اسی ہٹ دھرمی کی سزا توق کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی کہ جو تکبر کے مارے گردن اکڑی ہوئی تھی اسی گردن کو اللہ تعالیٰ اس توق میں لا کے اٹکا دیں گے۔ اچھا بڑی تھی نا گردن، لمبی تھی نا گردن، اکڑی ہوئی تھی نا، تو بس اکڑی ہی رہنے دو اس کو، اب وہ سزا کے طور پر اکڑی رہے گی۔ اللہ حافظ نا، یعنی کہ تکبر کا علاج دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے نا کہ کس طرح سے انسان اپنے اندر عاجزی اگر پیدا نہ کرے اور انسان اپنے آپ کو جھکا کے نہ رکھے، تو دنیا میں کوئی بھی انسان تکبر کو اس کا توڑ نہیں سکتا۔ جیسے فرعون کا تکبر نہیں ٹوٹا، جب تک اس نے موت کا فرشتہ نہ دیکھ لیا اس کا نہیں ٹوٹا تکبر۔ تو دنیا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا کسی بھی متکبر شخص کا، ہاں مگر قیامت کے دن اس کو اسی تکبر کی سزا کس طرح سے ملنے والی ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہت ہمیں کلیئر بتا دیا۔ ان کے لیے برابر ہے اگر تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، تو تم اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور یہ بن دیکھے ہی رحمان سے ڈرنے والا ہو، اور اسے مغفرت اور رضا کریم کی بشارت دے دو جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی ہوئی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کا نامہ اعمال تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے شخص، ایک تو وہ نامہ اعمال ہے ہمارا جو اچھا یا برا ہے، جس کو ہم اللہ کے دفتر میں لکھوائے چلے جا رہے ہیں، اور کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کر کے اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایک نامہ اعمال تو وہ ہے ہمارا۔ دوسرا نامہ اعمال ہمارا وہ ہے جو اپنے جو ہم نے گرد و پیش میں جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جسمانی اعضاء سے جو نقوش جو امپریشنز ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی، کہیں اپنے قدموں سے، کہیں پہ اپنے ہاتھوں سے، کہیں پہ اپنی باتوں سے، کہیں پہ اپنے نگاہوں سے، کہیں پہ اپنے کسی بھی باڈی لینگویج کے ذریعے سے، وہ سارے امپریشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ثبت ہو جاتے ہیں، اور وہی یا پھر بعد میں کسی نہ کسی ٹرینڈ سیٹ کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے یا تو صدقہ جاریہ بنتے ہیں یا وہ گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو اعمال وہ ہو گئے ہمارے۔ تیسرے اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں وہ دے کر گیا ہوتا ہے دنیا والوں کو، اور اس کے بعد دنیا اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے جو دنیا میں جب تک کیا جاتا رہے گا اس کو اس کی جزا اور جزائے خیر ملتی ہی رہے گی۔ اور اس طرح کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں دنیا میں جو دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا ہے اپنے بعد، تو جو بھی کام وہ دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، جو بھی ویڈیوز ایسی بنا کے، جو آڈیوز ایسی بنا کے، جو بھی ایسے کام چھوڑ، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اپریشیٹ کرتے رہیں گے، لوگوں میں برائیاں پھیلتی رہیں گی، تب تک اس کے حصے میں گناہ جاریہ بھی لکھا ہی جاتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ اس میں ایک اور چیز اور بھی آتی ہے کہ انسان کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ تو جو نیک اولاد جو اس نے چھوڑی تھی پیچھے،
جو नफ़ामंद इल्म उसने छोड़ा था पीछे, जो अच्छे अपने माल के साथ सदका जारिया किया था, ये तीनों चीजें या सदका जारिया बन सकती हैं उसके लिए, या है गुनाह जारिया बन सकती हैं। तो ये 3 तरह के अमाल हैं जो इंसान को मरने के बाद भी फायदा देते हैं। डिटेल्स इसकी बहुत है इंशाल्लाह, जिंदगी रही कभी तो इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे और बहुत तफसील से इसको फिर देखेंगे इसमें और कितनी बारीकियां आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेली हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, किस किस तरह के इंप्रेशन हम छोड़ रहे हैं और उन इंप्रेशन के असरात क्या क्या होते हैं। और उन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जब उसमें हमने रसूल भेजे थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे, उन्होंने दोनों को झुठला दिया। हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान ही हो, यानी कि नजर तो तुम हम जैसे इंसान ही रहे हो ना। इंसान हमेशा से पता नहीं फरिश्तों को या किसी गैर मरई मखलूक को समझता रहा है कि ये हमारे सेवियर्स हैं, ये बचाने वाले हैं, ये हमें कुछ सिखाने और कुछ देने वाले हैं। जबकि इंसान कभी भी ऐसे लोगों से कुछ सीख या कुछ अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो उनको बिल्कुल मावराई मखलूक समझता है इस वजह से। मगर वो उम्मीद रखता है कि उसके सामने ऐसे ही लोग आ जाए, ऐसे कोई करिश्मे, ऐसे कोई करामात, ऐसी कोई जो है वो करतब लोग दिखाएं कि जिससे हमारे जो है में वाव निकले मुंह से कि हाँ ये तो बहुत जबरदस्त काम हो गया। तो क्या कहा लोगों ने कि तुम तो बस हम जैसे इंसान ही हो और रहमान ने हरगिज हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा कि हमारा रब खूब जानता है और हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बना करके भेजे गए हैं और हम साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई और जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, लेकिन तुम तो मनहूस ही लगते हो हमें अपने लिए। जब से तुम आए हो या जब से तुम मौजूद हो हमारे पास कोई नेकी का काम या कोई अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और और तुम हमसे बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे, बहुत बस देंगे हम। रसूलों ने जवाब दिया कि तुम्हारी फालेबत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरे कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो, पैरवी करो उन लोगों की कि जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते थे, ठीक रास्ते पर थे। आखिर क्यों ना मैं इन हस्ती की पैरवी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब को पलट करके जाना है। यानी कि आखिर जब अब देखो ना एक कंपैरिजन अगर आप देखें इन दोनों का, दोनों बातों का, तो क्या है, जब दुनिया में लोग शिर्क की तरफ भागे चले जा रहे हैं और वहां शिर्क की तरफ जाने के बावजूद भी उनके अंदर कोई शर्म और हया या कोई जो है उनको इस बात का डर खौफ नहीं है कि वो करेंगे तो सजा पाएंगे, तो हम जब अल्लाह के रास्ते में जा रहे होते हैं, अल्लाह के रास्ते में उसकी बंदगी कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, उसकी बातें मान रहे होते हैं, तो उस वक्त क्यों डरे हमें? जब वो बुरे काम करने वाले अपने बुरे कामों से नहीं डरते तो अच्छे काम करने वालों को डरने की क्या जरूरत है? और आज हम देखें माशरे में हमारे ये बहुत क्योस नजर आता है ना हमें, कि जो बुरे काम करने वो तो धड़ल्ले से कर रहे होते हैं, डंकी की चोट पे कर रहे होते हैं, उनको कोई डर और खौफ नहीं होता बल्कि लोग उनसे डर रहे होते हैं। और जो लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, जो सच्चे काम कर रहे होते हैं, वही डर डर के जी रहे होते हैं कि पता नहीं हम कोई गलत तो नहीं कह दिया, तो गलत बात मुंह से तो नहीं निकल गई। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो क्या कहते हैं कि मैं क्यों ना उसकी बंदगी करूं, यानी कि ओपनली कहें कि वाई मी, कि मैं क्यों डरूं तुम लोगों से, जब तुम उनके शिर्क करने से नहीं डरे तो मैं उसकी बंदगी से क्यों डरूं? आखिर सबको पलट करके जाना तो अल्लाह के पास ही है। क्या मैं उसको छोड़कर दूसरे राह बना लूं? हालांकि अगर रहमान मुझको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है, ना ही वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं ही गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया और तुम भी मेरी बात मान लो। यानी कि जो शख्स कह रहा था उसके बारे में ये सारी बात आ रही कि जो खुद भी ईमान ले आया था और अपने लोगों को भी ईमान की दावत दे रहा था। तो आखिरकार क्या हुआ बेचारे के साथ, लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। जैसे कत्ल कर दिया गया तो उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, यानी कि वो कत्ल कहते हैं ना कि शहीद का कतरा गिरते ही जन्नत उसको नजर आ जाती, जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो ऐसे जब उसको कत्ल किया गया तो शहीद हुआ तो फौरन ही जन्नत उसकी तरफ नजर आ गई और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो। तो जैसे ही वो जन्नत में गया उसने क्या कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मुझको मेरी मगफिरत फरमा दी है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया है। अपने कौम का बड़ा खैर ख्वाह शख्स था ये। और जब भी इसने अपनी कौम की खैर ख्वाही जीते जी भी की और मरते दम तक भी खैर ख्वाही की, मरने के बाद भी खैर ख्वाही की इसने कि काश मेरी कौम जान जाए कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है
اور یہ جو اور جس بنا پہ انہوں نے مجھے میرے انجام تک پہنچایا ہے، یہی انجام اصل میں جو ہے وہ نیک انجام ہے، اصل فائدہ تو یہی ہے اصل کا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور سب بجھ کے رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آئے وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، یعنی کہ ہم سب دنیا میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ واپسی ہے؟ نہیں، اس کے بعد دوبارہ کوئی واپسی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی بار آنا تھا اور ایک ہی بار یہاں سے جانا ہے، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ملنے والا ہمیں، نہ کوئی چوائس دی گئی ہے کہ تم چاہو تو ایک دفعہ دوبارہ بھی آ سکتے ہو، ایسی کوئی آپشن ہمیں نہیں ملی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کہتے ہیں، ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے نکالے تاکہ یہ اس میں سے پھل کھائیں، اور یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ یعنی کہ آج آپ ٹیبل پہ اپنی جو دیکھتے ہیں افطار کے وقت میں ڈفرنٹ فروٹس آپ نے کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں، فروٹس کی چاٹ بنا کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ آپ نے جو ہے وہ دہی بڑے اور پتہ نہیں کیا کون سی چیزیں بنا کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، ڈفرنٹ طرح کے آئٹمس آپ نے تل کے اور بنا کے رکھے ہوتے ہیں سامنے، کیا یہ سب کچھ آپ نے خود بنایا تھا؟ کھیتی باڑی خود کی تھی، پھل خود اگائے تھے، آپ کی ٹیبل تک یہ پھل خود آپ لے کر آ گئے، یا کسی نے اگائے تھے، آپ نے جا کے شاپ سے خریدے، گھر لا کے اس کو دھویا کاٹا بنایا اور اس کے بعد پھر ٹیبل پر رکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سب کچھ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہاری ٹیبلز کو بھر رہا ہے سجا ہوا ہے تمہارے سامنے، یہ تمہارے ہاتھوں کا پیدا کرنا نہیں ہے؟ تو کیا افطار کی ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ کر شکر ادا ہوتا ہے؟ شکر کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہ آج یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، آج رنگ برنگے شربت بھی ہیں ہمارے پاس، رنگ برنگے فروٹس بھی ہیں ہمارے پاس، طرح طرح کی چیزیں ہمیں پکانی بھی آتی ہیں، بنانی بھی آتی ہیں، مارکیٹس میں بھی اویلیبل ہیں، تو اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ پھر کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہمیں افطار کی ٹیبل پہ بیٹھ کر افطار کی چیزوں کو باقاعدہ دیکھنا چاہیے اور ان سب کا باری باری شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، یہ کھجور کہاں لگی تھی، کہاں پکی تھی، اور کس طرح جو ہے وہ آج میرے افطار کا حصہ بن رہی ہے، میرے حصے کا رزق تھا جو پتہ نہیں کس نے اگایا اور کس نے حفاظت سے میری ٹیبل تک لا کے پہنچا دیا۔ تو کتنی زبردست خوبصورت باتیں ہیں نا، غور و فکر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی اپنی ہی انسانوں جیسی ہی، یا ان اشیاء میں سے ہو جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات بھی ہے، جو ہم نے ہم ان کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ سورج کو اپنے ٹھکانے کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ وہ زبردست سلیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے ایک خاص قسم کے طریقے سے اپنی روٹیشن پہ چل رہی ہے، اور اس کی روٹیشن ہی بیسیکلی اس کی تسبیح ہے، اس کا عمل ہے جو وہ کر رہی ہے، اس کا کام ہے جو وہ کر رہی ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا سفر طے کرتا کرتا عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے، عرش کے نیچے جا کر وہ سجدہ کرتا ہے اور پھر وہیں سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم واپس چلے جاؤ، تو اس کو واپس چلے جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ پھر وہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں نا مشرق سے نکلتا ہے پھر مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے۔ مگر جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوگا کہ جس دن دنیا کا آخری دن ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا، تو اس دن کہا جائے گا اس کو جہاں سے آئے تھے وہیں سے نکل جاؤ، تو پھر وہی دنیا کا آخری دن ہوگا اس دن۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کائنات کی ساری نشانیاں جو ہیں اور ہر چیز جو اس کی کائنات میں اس نے مسخر کر کے بنا رکھی ہے، وہ سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی، جو اس کو کام دیا گیا ہے وہ اپنے کاموں سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتی۔ سورج یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ میں تھک گیا ہوں، کروڑوں سال سے نکل رہا ہوں، میں نہیں نکلنے والا، کبھی نہیں کہا اس نے۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، بہت ہو گیا میں نے نہیں پکانا کچھ بھی، بہت تک بھی پکا پکا کے ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی باقی مخلوق کچھ بھی کرتے ہوئے جو بھی کام اس کو ملا ہوا ہے وہ کرتے کرتے نہیں تھکتی، اور یہ چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر ایک کھجور کی سوکھی سی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے آربٹ کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور ایک بڑے سیارے کے گرد بھی سب کے سب گھوم رہے ہیں۔
اور ان کے لیے ہم نے ایک اور نشانی بھی رکھی، ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ پہلی کشتی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر اور کشتیاں بنتی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل تو بڑے بڑے کروز اور پتہ نہیں کون کون سے شپس بنتے ہیں جو بار برداری کے بھی کام آتے ہیں، لوگوں کو لانے لے جانے کے بھی کام آتے ہیں، بڑے بڑے لگژری قسم کے جو ہے کروز شپس بھی موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ٹائٹینک تک کو بھی غرق کر دیتا ہے، کوئی ان کے فریاد سننے والا نہ ہوگا، اور کسی طرح ان کو نہ بچائے جا سکیں گے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ نہ چاہے تو سمندر میں چلنے والا کوئی شپ بھی اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کہیں رستے میں ہی سمندر کے تلاطم کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہی جا کے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طوفان کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات جو ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوتا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا کھلانا تو خود ہی کھلا دیتا؟ یعنی کہ ہم کیوں اپنا رزق دوسروں کے لیے دوسروں کو بانٹیں، دوسروں کو حصہ کیوں نکالے اپنے رزق میں سے؟ اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا ان کو، اس کے پاس خزانوں کی کمی ہے کوئی؟ تم تو بالکل ہی بہہ گئے ہو، یعنی کہ ان کے اندر یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ آج جو کھلائیں گے وہی تو اوپر جا کے ان کے لیے ریزرو ہو جائے گا، وہی تو انویسٹ ہوگا، وہی تو سیف ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہی ہے جو انہیں عین اس وقت کی حالت میں آ لے گا کہ جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ اپنی وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو واپس ہی پلٹ سکیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور یہ اپنے رب کے سامنے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ سور ہے، جو پہلا اپنے پیچھے بات کی کہ پہلا نفخہ سور کیا تھا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اور دوسرا نفخہ سور کیا ہوگا کہ جب سب کے سب انسان اپنی قبروں سے نکل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، وہی چیز جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کر رکھا تھا، اور رسولوں کی بات تو سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور پھونکنے کا وقت ہے انتہائی شدید قسم کا وقت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں کہ ادھر جب سور کی پھونکنے کے لیے فرشتہ بالکل تیار موجود ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فرشتہ اتنا تیار اور ہمیں اتنا ہی خوف ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا پھر توکلت علی اللہ ربنا، یعنی ایسی تمام ہم دعائیں جو ہے اس ٹائم پہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو ہماری گھبراہٹ کو دور کر دے گی اس وقت۔ اور اس وقت بھی اگر ہمیں الحمدللہ اگر آج بھی اپنی ہم دعائیں یاد رکھیں کہ جس وقت ہم نے کیا کس وقت کی دعائیں سوچی ہوئی پڑھنی کی اور دنیا میں پڑھتے بھی ہیں، تو انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھنے والے ہوں، جب قبروں سے اٹھائے جائیں، تب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ یاد ہو، اور اس وقت بھی ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی آیات جو ہے، جو دعائیں ہم نے دنیا میں مانگ رکھی تھیں اور یہ سوچ کے مانگ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب حشر کے دن ہمیں اٹھانا تو ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائیں، اور اس وقت ہم کہہ رہے ہوں حسبنا اللہ، اللہ تو کافی ہے، تجھ پر ہی بھروسہ ہے میرا، تجھ پر سارا میرا بھروسہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا حقیر بندہ، میں تیرا گناہگار بندہ۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری اسی وقت ہماری زبان پہ کلمات بھی جاری کر دے اور ہم دعا کر سکتے ہیں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ آمین۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے ہاں موجود ہیں۔ کیا زبردست بات ہے نا۔
جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں سے، سور پھونکنے کے وقت سے ڈرا رہے ہیں، جہاں ہمیں حشر کے دن کی مشکلات سے جو ہے ڈرا رہے ہیں، وہیں پر بھی کیا انسینٹیو بھی ہے، اس کے بعد آگے کی منزل اچھی بھی تو آ رہی ہے نا. اچھے کام کر کے دنیا میں جاؤ گے تو حشر کا دن کتنا ہوگا؟ بس ایک فرض نماز جتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. جبکہ وہ 50,000 ایئرس جتنا وہ دن ہوگا، مگر ایک مومن کے لیے اور ایک مسلم کے لیے اور ایک اطاعت گزار شخص کے لیے فرض نماز سے زیادہ بڑا نہیں ہوگا وہ دن. اور جو کچھ وہ وہاں پہ طلب کریں گے ان کے لیے وہ حاضر ہوگا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. سلام قولا من رب رحیم. اللہ سلامتی بھیجیں گے، اللہ سلام بھیجیں گے. دنیا میں سلام کو رواج کریں گے نا، تو فرشتے سے سلام بھی، فرشتے کے سلام بھی ملے گا، اللہ کا سلام بھی ملے گا انشاءاللہ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور کہا جائے گا اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں. کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا نہ تھا، دنیا میں بتا نہیں رکھا تھا کہ یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تمہیں بہکاتا بھٹکاتا رہے گا، اور میری بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے اکثر گروہ کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. تم کفر دنیا میں کرتے رہے، اس کی وجہ سے اب اس کا ایندھن بھی بنو. یعنی کہ دنیا میں جو عمل کرتے رہے تھے، آج اس کا ایندھن اسی وقت بننے کا تمہارا موقع ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں کیا کمائی کر کے آئے ہیں. اللہ حافظ. کتنی ڈرانے والی بات ہے نا یہ، کہ ہم دنیا میں چاہیں کتنا جھوٹ سچ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھیں گے نا جب اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کیا کہیں گے ہم؟ اس وقت بھی وہاں پہ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نہیں، ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو ہم گواہ لے کر آتے ہیں. اور گواہ بھی کہیں دور سے نہیں لائے جائیں گے، خود ہمارے اندر میں گواہ موجود ہیں. اور یہ گواہی جو ہے کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اپنے اعضاء سے گواہی آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جب سب لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. پھر تم میں سے ہر ایک کی سب سے پہلے چیز بولے گی وہ ہتھیلی یا ران ہوگی. اور یعنی کہ اور ہتھیلی اور ران کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں ہاتھ ہیں اور ٹانگیں ہیں. یعنی کہ ہاتھوں سے آپ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹانگوں سے آپ بہت سی ایسی جگہوں پہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے بہت سے عمل آپ کے ہاتھوں سے اٹیچ ہوتے ہیں اور بہت سے ٹانگوں سے اٹیچ ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا سب سے پہلے جو یہ دو اعضاء بولیں گے ہمارے. دیکھیں اپنی اپنی ہتھیلیوں کو سارے دیکھ رہے ہیں نا، یہ گواہی دیں گے ہماری لیے. تو آج ہم نے اچھی گواہی دکھوانی ہے نا ان سے، تو آج ان کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری گواہ بن سکیں، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں انشاءاللہ. اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں گے، پھر وہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہ کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. اب دیکھیں آج ہم آنکھیں بند کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ سوچیں آج کسی کا کام آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب آنکھیں بند ہو جائے انسان کی تو انسان کو راستہ نہیں دکھتا. انسان کو جب راستہ سجھائی نہ دے تو اس کو کیا پتا کون سا راستہ صحیح اور کون سا راستہ غلط ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں اور دیکھنے والا بنایا ہے اور دیکھنا سکھایا بھی ہے، تو ہمیں اس پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکیں. اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. یعنی کہ لمبی عمر کیا کرتی ہے انسان کی؟ جو ارذل العمر ہے، جو انتہائی عمر ہے انسان کی، دوبارہ انسان بڑے سے کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا برابر، تو وہ بچہ جو وہ بوڑھا جو بچے کے برابر ہی ہو جاتا ہے. اس کی تمام اس کی لائکس ڈس لائکس، اس کی حرکتیں وغیرہ ساری چیزیں، اور بعضوں کا جو ہے اس کی جو گریڈینس ہوتی ہے، اس کی لالچ جو ہوتی ہے، وہ سب چیزیں جو ہے نا بچوں کی طرح سے ہی ہو جاتی ہیں. کیا انہیں عقل نہیں آتی کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم انہیں اس طرح ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات بھی ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ دودھ تو بڑے شوق سے پیتے ہیں، دودھ کی لسی بھی بناتے ہیں، شیکس بھی بناتے ہیں، الحمدللہ اسموتھیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں،
اور اس کے بہت سارے اور جو ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی بنا رہے ہوتے ہیں، مگر کیا دعا یاد رہتی ہے ہمیں کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی کہ جو مشروب پی رہے ہیں ہم ان کے اندر سے نکلتا ہوا، اور جس کی ہم بہت ہی ملٹیپل چیزیں ہم اس میں سے بنا رہے ہیں، جو ویریشن کے ساتھ ہم چیزیں بنا رہے ہیں، تو کیا ہمیں دعا یاد رہتی ہے؟ تو آج دیکھیں، آج آپ کی ٹیبل پہ اگر دودھ کا شربت ہے، یا آپ نے سینی میں دودھ پیا ہے، اور یا آپ نے اپنی چائے میں بھی دودھ ڈالا ہے، تو کیا آپ کو دعا یاد رہی ہے دودھ کی؟ کیونکہ آپ نے دودھ استعمال تو کیا ہے۔ آج سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، مگر یہ لوگ الٹے انہی کے لیے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو یہ باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، یعنی کھلا جھگڑا کرنے والا بندہ بن گیا، اور اب ہم پر وہ مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ان سے کہو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندہ پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یعنی کہ جس نے پہلی دفعہ کریشن ایک بنا لی، اس کے لیے دوبارہ سے ریکریٹ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم ایک دفعہ ایسی بھی ایک ٹرائی کر لیتے ہیں، دوبارہ بنانا وہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں نا، ایک آسانی سے بنا لیتے ہیں ہم تو۔ پھر جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت میں آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا کام کتنا ہے کہ وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات آواز نہیں آ رہی مدیحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد بسم اللہ لا الرحمن الرحیم۔ يسمى بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھنکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا بھی مالک ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صافات سے یہاں پر فرشتے مراد ہیں، کہ وہ فرشتے کس طرح صف در صف بناتے ہیں اور صفوں میں کام کرتے ہیں، یعنی ان کا ڈسپلن، ان کی یونٹی، ان کی اسٹرینتھ، ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور صف بستہ، یعنی کہ آپ دیکھیں
ہماری جو صفیں بنتی ہیں، اپنے مساجد میں صفیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی، حرم میں حرم میں آپ مسجد صفوں میں آپ نے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی ہوگی اور صفیں بنتی ہوئی دیکھی بھی ہوں گی، آپ نے اس کو ٹی وی پہ بھی واچ کیا ہوگا. تو کس طرح صفیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہوتی ہیں اور بنی ہوتی ہیں. تو صفیں ایسی ہی نمازوں میں بنا کرتی ہیں، اور ایسے ہی فرشتے بھی آسمان میں صف بناتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں اپنی نمازیں میں بناتے ہیں اپنی اپنی مساجد میں، ایسے ہی فرشتے بھی آسمان پہ صف بناتے ہیں، اور اتنے ہوا میں کھڑے ہوئے فرشتے بھی اپنے پروں سے قطار بنا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرشتے صف کیسے بناتے ہیں، یعنی ہمیں کیا پتا، ہم نے تو دیکھا نہیں ان کو فرشتوں کو صف بناتے ہوئے، کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، یعنی کہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، اگلی صف پوری کرنے کے بعد پھر دوسری صف پیچھے بناتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاں پنکھا نظر آئے ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پر اے سی کے جو ہے وہ فین آ رہے ہو قریب میں بس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سوچ کے یہ صف کہیں سے بنتی ہے، یہ ٹوٹتی ہے ہماری بھلا سے، ہم تو گرمی میں کھڑے تو ہمیں تو اے سی کے نیچے یا پنکھے کے نیچے جگہ مل جانی چاہیے. نہیں، صف بنانے والا اور صف جوڑنے والا جو ہے وہ اللہ کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہ کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان میں بعض اوقات چل کر کے ہمارے سینوں اور ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہو جانا، یعنی کہ اپنے کندھوں کو اور سینوں کو آگے پیچھے. اب سوچیں یہ تو قدم بھی آگے نہیں نکال رہے، صرف کندھے اور سینے جو ہے بازو کے ہم آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جھولتے رہتے ہیں، جھومتے بھی رہتے ہیں نمازوں میں. تو کہا گیا کہ یہ بھی آگے پیچھے نہ کرو، اس کو بس اسٹل اسٹینڈ کرو اور بالکل ہی جو ہے ایک جیسی یونیفارمٹی کے ساتھ ایک ایسی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جس سے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو اور ایسی مضبوط کر رہی ہو ایک دوسرے کو دیوار. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ صف بنانے کا طریقہ کار جو بتا دیا گیا کہ کس طرح ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ پہلی صفوں میں آنے والوں کے لیے باقاعدہ رحمت کی دعا بھی دیتے ہیں کہ جو پہلی صفوں میں آتے ہیں ان کے لیے رحمتیں ہیں، یعنی کہ جو آگے کھڑے ہوتے ہیں، جو صف مکمل کرتے ہیں، جو پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے رحمتیں ہیں. اور عموماً ہم اپنی صفوں میں اتنی احتیاط نہیں برتا کرتے کہ صف کیسے بنائی جائے. تو یہاں پر بیسیکلی ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے کس طرح صف بنا کر کام کرتے ہیں، کیسے ڈسپلنڈ میں کام کرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ان کا کام اتنا یونیفارم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ صفیں بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں کام کرنے کا یہاں پہ. اور پیچھے ہم نے بات شروع کی تھی نا تعریف سے، تو آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ. کس طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی تعریف کرتے ہیں. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایون اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی تعریف بھی کرتے تھے، جنوں کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جانوروں کی تعریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کا دفاع بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اور جو بھی غیر موجود شخص آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس کا دفاع بھی کرتے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریفیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں ہماری لائف میں. تو آج ایک چیز جو پلے باندھنی ہے نا ہم نے وہ یہ کہ لوگوں کی، اب وہ بھی جینون، ٹھیک ہے نا، جینون تعریفیں کرنی ہے، سچی سچی کرنی ہے، جھوٹی جھوٹی والی نہیں کرنی کہ خالی کسی کو آسمان پہ چڑھانا نہیں ہے ہم نے، بلکہ جینون تعریف کرنی ہے تاکہ وہ محسوس کرے کہ آئی ایم سنسیئر، کہ میں خیر خواہ ہوں تمہارا، تمہیں سچی ایڈوائس دوں گی، میں سچی تعریف کروں گی تمہاری. جیسے آپ سب کی بھی تعریف ہے نا ماشاءاللہ کہ الحمدللہ آج 23واں دن ہے اور آپ سب بہت جو ہے کہتے ہیں ریگولیرٹی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ اپنے وقت سے پہلے موجود. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بالکل وقت کی بس سے 1:45 بج رہے ہوتے ہیں فوراً ہی اس وقت موجود ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. کچھ نام ایسے بھی ہیں اور کچھ نام ایسے بھی ہیں جو 2 بجے سے پہلے تک بھی موجود ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو آپ سب بھی تعریف کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی وقت میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ، کہ جو آپ اپنا کام اپنا سب کو سب سائڈ کر کے اپنے ٹائم کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سننے کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو آپ سب بھی قابل تعریف ہیں. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطانی سرکش سے اس کو محفوظ کر لیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے ہانکے اور مارے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے مسلسل عذاب ہے تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑتا ہے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی کہ جن جو ہے سنگن لینے کے لیے جب اوپر جاتے ہیں آسمان کی طرف
تو آسمان دنیا میں ہی جا کے جو ہے ان کو ایک پیچھے سے شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے جو ان کو مار گراتا ہے ایک طرح سے. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تارا اس طرح ٹوٹ کر گرتا ہوا نظر آیا. جیسے ہمارے عمر ایسا دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں فوراً دعا مانگو, پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے. اصل میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جب تارا ٹوٹ کے گرتا ہے تو تم لوگ اس کو پہلے اپنے جاہلیت کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ لوگ خاموش رہے. لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے دوبارہ یہ بات پوچھی کہ بتاؤ نا تم لوگ کیا کہتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے تھے کہ شاید کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے, یا کوئی بڑا آدمی مرنے والا ہے, یا کوئی بہت برا کوئی حادثہ ہونے والا ہے دنیا والوں کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا, مگر ہوتا کیا تھا کہ کوئی جن اوپر جاتا تھا اور کوئی کاہنوں کے جن جو کاہنوں پر بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے, وہ سنگن لینے کے لیے اوپر پہنچا کرتا تھا, اور جب وہ کوئی سنگن وہ لے لیا کرتا تھا تو وہی سے شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا تھا, جلایا جاتا تھا, گرایا جاتا تھا, اور وہ یا تو کچھ نہ کچھ بچتا ہوا نیچے پہنچ جاتا تھا اور اپنے کاہن کو خبر دے دیا کرتا تھا, یا تو وہ اس سے جل کے مر جایا کرتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے, ایک شعلہ پیچھا کرتا تھا اس کا. اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں. ایون آپ دیکھیں نا, آج کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر, وہ زیادہ مشکل ہے یا ہم زیادہ مشکل ہیں؟ ہمارا جو فزیکل اپیرنس ہے, اور ہمارے جو اندر ساری جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہماری باڈی آرگنز کی فنکشننگ رکھی ہے, وہ بہت کمپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مخلوق کو دیکھیں, مچھر کو اٹھا لیں, مکھی کو اٹھا لیں, چھوٹی چھوٹی مخلوق کو اٹھا لیں, ان کا میکینزم اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنا کمپلیکیشنز کے ساتھ ہے, ایون کے بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا کہاں پہ کیا چیز ہوگی اس کے اندر کہ نہیں ہوگی. یعنی کسی چوٹی کے اندر دماغ ہو سکتا ہے, سوچیں ہم سب. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ تو انسان کا بنانا, انسان کا میکینزم بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دوسری مخلوق کا میکینزم بنانا اتنا مشکل ہے. مگر پھر بھی لوگ حیران ہیں کہ یہ انسان بن جائے, دوبارہ بن سکتا ہے. ہاں دوبارہ بن سکتا ہے. تو ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا, لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے, اور تم حیران ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے ہو, کوئی نشانی دیکھتے ہو تو مذاق میں اڑا دیتے ہو, اور کہتے ہو کہ یہ تو کھلا جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں, ہڈیوں کا بنجر رہ جائیں, اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے اگلے پچھلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو کہ ہاں, اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. نہیں, واقعی ایسا ہوگا, یہ سچ ہے, اٹس ٹرو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک سب کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, ہائے افسوس, یہ تو یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو, اور ان کے ان معبودوں کو بھی جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ, اور ذرا ٹھہرو, ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو تم اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہو, اور اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑ کر ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے. مطلب آپس میں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے سوال, تو وہ کیا ایک دوسرے سے بھی سوال کریں گے, اچھا تم بتاؤ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. کہیں گے ہم تو تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں, بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے, ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. اب دیکھیں یہاں پہ جھگڑا کیا ہو رہا ہے, کہ ان معبودوں کا جھگڑا ہو رہا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ جو دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے, اور آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں, چھڑا لیں. تو کہیں گے بالکل ہاتھ اٹھا لیں گے, ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا تمہیں جو ہمارے پیچھے تم چلے آئے. آخرکار ہم نے اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم آپ کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تمہیں بھی بھٹکایا اور خود بھی بہکے. نہیں, کچھ ایسے لیڈرز بھی ہیں جو خود بھی راستہ گم کیے ہوئے تھے, انہوں نے دوسروں کا بھی راستہ گم ہی کیا. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ جن سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو یہ تکبر میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے الہ کو چھوڑ دیں, حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی. تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو, اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ ہوں گے, ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے, ہر طرف سے لذیذ چیزیں ہیں, نعمتیں بھری جنتیں ہیں جن میں وہ باعزت رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے, شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے سامنے پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کی لذت ہوگی, نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا, نہ ہی عقل اس سے خراب ہوگی,
ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی۔ اب دیکھیں جنت کی عورت کی خوبیاں بتا دی گئی، کیسی خوبصورت ہوگی، نگاہیں بچانے والی ہوگی، یعنی کوئی حرام کام کرنے والی، حرام چیزیں دیکھنے والی، حرام کی لذت پانے والی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے، چھپی ہوئی ہے، کورڈ ہے، یعنی کوئی بھی ایکسپوز نہیں ہوئی ہے وہ کسی چیز کے سامنے بھی۔ یہی بات ہے نا اصل میں، کہ جنت میں جنتی جو ہیں اپنے جو بھی کچھ ان کو ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے تو وہ اس میں انجوائے کر رہے ہوں گے، جہاں پر ان کے لیے خوبصورت عورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی دے رکھی ہوں گی۔ ایک اعرابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ببول کا درخت ہوگا اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ، تو جبکہ اس میں تو بہت کانٹے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے خطرناک قسم کے کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ببول کا درخت ہوگا اس میں بکرے کی خصیے کے جیسے اس کے اوپر بہت سارے پھل ہوں گے، اور اس کے ہر پھل میں 70 کے قریب رنگ اور ذائقے الگ الگ ہوں گے، یعنی اتنی ورائٹی اور ویریشن ہوگی اس کے اندر۔ پھر مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، یعنی انگور کے گوشے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جتنا اس کا ایک گوشہ، یعنی کہ ایک جو دانہ ہے اس کا وہ کتنا بڑا ہوگا، 1 ماہ کی مسافت کے برابر، یعنی اتنا بڑا دانہ وہ ہوگا کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک دانہ ہی جو ہے وہ مینڈے کی کھال کے برابر اور ڈھول کے برابر اتنا بڑا ہوگا کہ جو تمہارے اور تمہارے پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ سوچیں ایک دانہ۔ اور پھر بہت سے پھل ایسے بھی ہوں گے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی میں گٹھلیاں بھی نہیں ہوں گی، یعنی کہ سیڈ لیس ہوں گے۔ جیسے جنت میں کھجور کے درخت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جنت میں کھجور کے تنے سب زمرد کے ہوں گے، زمرد کے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں کسی کی انگلی میں تو نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ٹہنیاں جو ہے وہ گولڈ کی ہوں گی، کچھ تو ہوگا آپ کے ہاتھوں میں گولڈ کا بھی، اور اسی ٹہنیوں سے جنتیوں کے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کے چھلکوں سے ان کے لباس جنتیوں کے بنیں گے، اور ان کے پھل جو ہیں وہ ڈول برابر، یعنی کہ بہت بڑے بڑے ڈولوں جتنے ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا جنت کی خوبصورتی ہے، کیا جنت کی حسن کا حسن ہے۔ یہ پھل اس کے اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہیں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، جنت کی تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم جنت میں جانے والا کام کریں، ہے نا۔ الحمدللہ۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں ہمارا ایک ہم نشین تھا جو ہم سے کہا کرتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب آپ کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یعنی کہ جو شخص یہ کہا کرتا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک شخص تھا نا ایسی باتیں کیا کرتا تھا، تو کہا جائے گا کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ کہہ کہ جو ہی وہ جھکے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اسے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ جو موت ہمیں آنی تھی بس آ چکی ہے، اب ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ وہاں کا نظارے کھینچ کھینچ کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں بلیو کرنا چاہیے ان تمام باتوں پہ کہ ایز اٹ از ایسے ہی ہوگا وہاں پہ۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ ہوگا تو تب دیکھیں گے، تب سوچیں گے، اس وقت دیکھنا سوچنا کام نہیں آئے گا، دیکھنا اور سوچنا تو آج کام آئے گا ہمیں۔ یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی، ان ھذا لہو الفوز العظیم، کیا کامیابی ہے؟ انسان دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ جنت میں پہنچا دیا جائے، جنت میں ساری خواہشات اس کی پوری کر دی جائیں، بہترین کھانا، بہترین لباس، اور بہترین طریقے سے اس کو انٹرٹین کیا جائے وہاں پہ۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو کہ یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں، جہنم کے لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، اور اس کا پینا اور اس کو پینے کے لیے اور اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے گئے،
حالانکہ اس سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، ان کو ہم نے خبردار کرنے والے رسول بھیجے تھے، یعنی انہی میں خبردار کر دینے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ خبردار کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہوں نے اپنے لیے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا تو دیکھو کس طرح ہم اچھے جواب دینے والے تھے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر اور تمام دنیا والوں میں، ہم اور سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اچھا، یہ دعا جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اس طرح سے۔ جیسے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ شام گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں پر اور دعا کی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو نیک لوگ ہوں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور وہ خود جو ہے وہ تابعی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا کون ہے، کہا کہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس کا مطلب ہمیں بھی اللہ سے نیک لوگوں کے ساتھی بننے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ نیک لوگ رہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر کے آئے تھے۔ قلب سلیم لے کر کے آئے تھے۔ قلب سلیم کہتے ہیں، مسلم کی روایت میں ہے کہ دل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو سنگ مرمر کی طرح سفید، یعنی کہ بالکل پیور قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں دے سکتی، روشن ہے، فتنے کو چھوڑ دیتے ہیں، آسانی سے جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے مٹیالے رنگ کا، کالے رنگ کا ایسا دل ہوتا ہے جس کو اچھے برے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، اور جو دل چاہے وہ کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ قلب سلیم بیسکلی کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا دل ضرور دیا ہے جو چیزوں کو یا تو صحیح و غلط کی نشاندہی کرتا ہے، یا پھر صحیح و غلط کو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہمارا دل بھی بہت چیزوں کو تسلیم نہیں کر رہا نا، کچھ چیزوں کو ہم بھی ریجیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں صحیح قرآن بھی صحیح لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھ رہا۔ تو اگر ہم نے کبھی کسی بات میں لا ریب فیہ پہ شک کیا ہے کبھی اس پہ، تو پھر ہمارا دل بھی مٹیالے کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قرآن میں لا ریب کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نہیں ہے، ہم نے ہر باتوں میں سمعنا واطعنا کہا، تو آپ کا دل جو ہے وہ سفید سنگ مرمر کی مانند ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں پھر کوئی بھی کھوٹ اور کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ سامنے نکل کے آ جائے گی اور دھل کے پھر صاف ستھری ہو جائے گی، جگہ بن جائے گی اس کے لیے۔ تو بیسیکلی یہاں پر قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے قلب سلیم پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قلب سلیم کی طرف گامزن کریں، ایک دوسرے کو قلب سلیم کا راستہ دکھائیں، کیونکہ مسلمانوں پہ 5 حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو قبول کرو، جب تمہاری کوئی خیر خواہی کرے تو اچھا مشورہ اس کو دو، جب وہ چھینکے تو اس کو چھینکنے کا جواب دو، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ یعنی جو اس کا قلب سلیم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس کا قلب سلیم ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈپریشن، اینزائٹی اور بہت سی دلوں کی بیماریوں سے دور رہے گا۔ جیسے ریسرچ کیا کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان کی جو بری سوچیں ہوتی ہیں، جو غم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے برین کے شریانوں کو نقصان دیتی ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ اس کو اسٹریسز پیدا کرتی ہے، تو دماغ کے ایک حصے کو سکیڑ دیتی ہے ایک طرح سے۔ تو آپ دیکھیں جب انسان جذباتی طور پر انسٹیبل ہو جاتے ہیں اس کی بنا پر، تو جتنا قلب سلیم ہوگا آپ کا اتنی ہی زندگی میں بہت سارے کام کرنے میں آپ کی کہتے ہیں نا کہ رہنمائی خود ہی آپ کا دل آپ کا کر لے گا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، تمہارا دل فتویٰ دیتا ہے، تمہارا دل گواہی دیتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں۔ اور اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ کیا یہ چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پیچھے سے ان کے مندر میں گھس گیا اور بولا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ بولتے بھی نہیں ہیں۔ پھر ان کے اوپر وہ پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم نے اپنی کی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟
حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں اس کو پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے ان کو ہی نیچا دکھا دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا وہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اب وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں کیا ملا؟ ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دے دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک ما اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا کہتے ہو؟ قال یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی کیسے ماں باپ کیسے بچوں کے ساتھ ہے نا معاملہ، کس طرح کی تربیت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا حفیظ جالندری کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی والی بات ہے، کس نے سکھائے کہ جو اتنے سالوں میں 13 سال کے بعد جو ہے باپ کو دیکھا اور باپ کو پایا اور اس کے بعد باپ کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرنے لے چلتا ہوں، تو کہتے ہیں تیار ہوں میں، چلیں جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں۔ اور ہم دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے سے بل گرا دیا اور ہم نے ایک ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے اس بچے کو چھڑا لیا۔ کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا مینڈھا کالی سینگوں اور کالی آنکھوں والا جو ہے ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، اس کو ذبح کر دیا گیا اور اس کی تعریف بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت عطا فرمائی۔ نہ صرف بشارت ملتی ہے بلکہ برکتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اور ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن بھی ہے اور کوئی اپنے نفس کو صریح ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بنی اسماعیل بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں۔ محسنوں سے کیا وعدہ ہے؟ محسنوں سے وعدہ اچھا ہی ہے، اور ظالموں سے کیا وعدہ ہے؟ ظالموں سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے وہ ان کے لیے ان کے اعمال کی جزا ہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی بال کی پوجا کی جاتی تھی ان کے زمانے میں۔ جو اللہ تمہارا آقا ہے، تمہارے اگلے اور پچھلے اور باوجداد کا بھی رب ہے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز اللہ کے ان بندوں کے جن کو اس نے خالص کر لیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو کہ جب ہم نے اس کو اس کی سب گھر والوں کو نجات دی، سو ایک بڑھیا کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ تم آج شب و روز ان کے اجڑے ہوئے دیار سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو کہ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے اور قرآن اندازی میں شریک ہو گئے اور اس میں شکست کھائی، آخرکار مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گئے، اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تسبیح کے فضیلت و فائدے کیا نظر آتے ہیں ہمیں کہ غم سے نکلنے کا راستہ ہے، غم سے مصیبتوں سے نکلنے کی جگہ ہے، بنتی ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی توبہ، کوئی نیکی کا کام، کوئی بھی اچھی بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس طرح سے ہمیں بعد میں بھی جو ہے وہ نیک کام کی ہدایت دیتی ہے جب کوئی مصیبت کے وقت میں ہم اس طرح گھیر جاتے ہیں تو۔ اور خود سوچیں آپ کی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کی ساری باتیں بتانے کے بعد ان کے اچھے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں مسلسل ہر ایک نبی کی۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ایک غلط کام کیا تھا، بغیر اللہ کی اجازت کے گھر اپنے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، مگر ساتھ میں کیا اس تسبیح تو کی نا، اللہ کی تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر
معاف کر دیا. اور تسبیح کیا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ میں نے غلط کر لیا ہے، توبہ استغفار. اور ابتدا کیسے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیری تعریف ہے، تیری تسبیح ہے، تیرا ذکر خیر ہے. بہترین تسبیح. آخرکار ہم نے اس کو ایک بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیا زمین پر پھینک دیا، اور اس کے پاس ایک بیل دار درخت اگا دیا، یعنی ایسا پودا اگا دیا جس میں سے کوئی ایسا پھل نکلتا تھا جیسے کدو کی بیل کہی جاتی ہے، تو تاکہ وہ اس کو کھا کے جو ہے وہ بعد میں اپنی ان کی سکن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 ایسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور تمہارے لیے ہو بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ یہ آنکھوں دیکھی باتیں کر رہے ہو؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں. اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں ہی پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہی نہیں ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم واقعی سچے ہو تو. یہاں پہ کوئی عورتوں کو ڈی گریڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو. اور انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اسے منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم نے ہر ایک کا مقام مقرر کر رکھا ہے، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی فرشتے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صف در صف. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفات پیش کر رہے ہیں، فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیسی اطاعت تنظیم اور کس طرح جو ہے صف در صف بناتے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں. تو یہ فرشتوں کی جو تسبیحات ہیں، یہ فرشتوں کی جو ڈسپلن ہے، یہی ڈسپلن ہمیں بھی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ترقی کا راز جو ڈسپلن میں ہے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کا ملا تھا تو ہم بھی چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ہمارا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جبکہ وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا جنہیں ڈرایا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، اور عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورۃ الصاد. آواز نہیں آ رہی مدیحہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. قسم ہے صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور وہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت بچنے والا نہیں کہ جب ان کی شامت آئی جب ان کی شامت آ گئی تو یہ چیخ اٹھے مگر وہ وقت ان کے بچنے کا نہیں ہے. تو قرآن کیا ہے؟ بیسکلی ذکر، نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے. کیا یاد دہانی کراتا ہے؟ تاکہ اپنی زندگیوں کو ہم تبدیل کر سکیں، تاکہ اپنے انجام کو ہم یاد کر سکیں، اور تاکہ دنیا میں ہم سیدھے رہیں. ان لوگوں کو اس بارے میں بڑا تعجب ہوا، ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے اور یہ سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہمارے زمانے کی ملت میں کسی نے بھی نہیں سنی. یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے. کیا ہمارے درمیان بس ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا جاتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے وہ ڈی ویلیو کر رہے تھے کہ کیا اسی کو دیا گیا؟ یہ تو یتیم بچہ تھا, اس کے پاس اتنا کوئی ویل آف, یہ تو اتنا کوئی ہے ہی نہیں, اس کے پاس نہ سرداری ہے, نہ بادشاہت ہے, نہ اتنا مال و دولت ہے, کہ یہی رہ گیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک نہیں تھا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین مشہور تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک بڑے اچھے تاجر مشہور تھے. یعنی کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ تھا کہ آپ ایسے ان کے ایک بڑے اچھے سرداروں کے کیٹیگری کے بندے موجود تھے. اصل ان پہ شک نہیں تھا, اصل شک تو اللہ کی کتاب پر, اللہ کے ذکر پر, اللہ کی نصیحتوں پر, باتوں پہ شک تھا. اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے کہ کیا عطا کرنے والا غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے سے ان کے قبضے میں ہے. یعنی کیا جو اللہ عطا کرنے والا ہے اور جو غالب پروردگار ہے اس کی رحمت کے خزانے کیا ان کے قبضے میں ہے؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہے؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کر دیکھیں. اگر واقعی ایسا کچھ ہے ان کے پاس تو جا کے دیکھ لیتے اوپر, اپنے لیے کچھ لے آئے اتار کر کے اپنے لیے. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو کسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے تو وہ تھے, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور میری سزا کا فیصلہ اس پر چپک گیا, اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کے ہی منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے. یعنی کہ یوم حساب سے پہلے ہی حساب ہم پر آ جائے, یعنی ایک عذاب جو بعد میں آنے والا ہے اس سے پہلے ہی ہم پر عذاب لا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو کس پر؟ علامہ یقولون, جس پر یہ باتیں بناتے ہیں. اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو, جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا. کتنی خوبصورت باتیں نا, ایسے خوبصورت الفاظوں میں داؤد علیہ السلام کی تعریف ہے یہاں پہ. بڑی قوتوں کے مالک تھے, رجوع کرنے والے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت کچھ ملا ہوا بھی تھا کہ پہاڑ اور سب کچھ پرندے تسبیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا صبر, ان کا شکر, ان کا اللہ کا ذکر کرنا, ان کا اطاعت کرنا, ان کا اللہ پہ توکل کرنا, کس طرح بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کی آپ دیکھیں ان کی عاجزی, ان کے ساری اور ان کا سب کچھ. کتنی تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے. اور پرندے سمٹ آتے تھے ان کی طرف سب کے سبھی, اور ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. جب وہ تسبیح کر رہے ہوتے تھے تو سارے پرندے بھی اکٹھے ہو کر ان کے پاس آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی آواز میں آواز ملایا کرتے تھے. اور اتنی خوبصورت آوازوں میں تسبیح. آپ سوچیں کبھی آپ نے صبح کے وقت جو ہے وہ اپنے اگر باہر آپ کے کچھ درخت یا پیڑ وغیرہ موجود ہے تو صبح سویرے جب آپ فجر کی نماز کے بعد ذرا سا کان دھریں تو اتنی پرندوں کی خوبصورت خوبصورت بولیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, پیاری پیاری آوازیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ. تو آپ سوچیں وہ بھی تو ذکر کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی ہے مگر وہ ذکر کر رہے ہیں اور پیاری پیاری آوازوں میں. کیا ذکر ہے ان کا, واللہ اعلم. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی, اس کو حکومت عطا کی تھی اور حکمت بھی عطا کی تھی, اور اس فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. اور تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے کہ ان مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے, جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جس میں سے ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دیجئے, بے شک اور بے انصافی مت کیجیے گا, اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو, یعنی کہ تم کیا کرو گے ایک رکھ کر کے, میری 99 ایک دے دو, میری تو 100 سینچری بن جائے گی. اور مجھے اس نے گفتگو میں دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کے ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یعنی جہاں پر ہم لوگ مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چھوٹی موٹی اس طرح کی اس کی جو ہے کہتے ہیں نا زیادتیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی پائے جاتے ہیں. اور یہ ساری باتیں کرتے کرتے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے
کہ ہم نے تو دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. یقیناً وہ ہمارے ہاں اس لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے اس کا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ کچھ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہوتی ہے بندے کے ساتھ کہ وہ بندے کو اس کی غلطیاں نہ دکھا دیں, اس کو یاد کروا دیں. تو وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کتابی ہدایت ہوتی ہے اور ایک بیانی ہدایت ہوتی ہے. کتابی ہدایت کتاب سے ملتی ہے اور بیانی ہمیں حادثات و واقعات و تجربات سے مل رہی ہوتی ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ خیالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد دلا دیتے, فلاں کے ساتھ غلط بات کر دی تھی, فلاں کے ساتھ غلط معاملہ کر دیا تھا. تو جیسے ہی وہ یاد آ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے او میں نے تو غلط کر دیا. تو فوراً ہی کیا کریں, فوراً ہی اصلاح اور فوراً اپنی غلطی کی معافی. یہ نہیں کہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں, ہاں وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا. یہ نہیں, فوری طور پہ انسان اپنی اصلاح کر لے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اور ہاں اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو, اور تمہیں اللہ کی راہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو, وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے سزا سخت ہے, اور وہ یوم الحساب کو وہ بھول گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں کر لیتے ہیں, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, یہ بہت ہی ریئلسٹک سی بات ہے نا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے, بشر ہونے کی حیثیت سے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا, وہ بھی پلٹ آئے واپس. تو اس کا مطلب ہے انسانی رویہ کیا ہے, پلٹ آنا ہی بہترین ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, ہم نے اس آسمان اور زمین کو اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور جو اس زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں, یعنی دونوں کو ایکول کر دیں, ایک ہی جیسا انجام کر دیں؟ کیا یہ متقیوں کو جو ہم فاجروں جیسا کر دیں, یعنی فاجر اور متقی برابر ہو جائیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, اور یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے, یعنی کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے, تاکہ لوگ اس کی آیت پہ غور کریں. کر رہے ہیں نا انشاءاللہ, ہم لوگ سب غور و فکر الحمدللہ, اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی سارا دن غور و فکر کرتے رہتے ہوں گے آپ, اور عقل و فکر رکھنے والے تو اس سے سبق لیں گے. اور انشاءاللہ اس سے ہم سبق لینے کے لیے بھی ہی آگے بیٹھے ہیں کہ ہم اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں گے انشاءاللہ. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز گھوڑے پیش کیے گئے. اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے, یعنی کہ مال کی محبت بھی بعض اوقات انسان کے اندر ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد میں اور بڑھا دے انسان کو. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ واپس پلٹا کے لاؤ انہیں. پھر لگا وہ ان کی پنڈلیوں پر اب گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو ہم نے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انسانوں کو جانوروں سے یا چیزوں سے جو ان کے پاس ہوتی ہیں, اتنی اپنی گاڑی باہر کھڑی بھی ہو آپ کی اور خوبصورت بھی گاڑی ہو, تو کبھی آپ باہر کھڑے ہو تو کیسے ہاتھ پھیرنے کا دل چاہتا ہے نا اس کو, کبھی شیشوں کے اوپر, کبھی پونٹ کے اوپر, کبھی دروازے کے اوپر, کبھی ہینڈلز کے اوپر, ہے نا, دل چاہتا ہے نا ہاتھ پھیرنے کا, اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا, پیاری لگ رہی ہوتی ہے. کبھی صاف ستھری چمکدار سی چمکتی ہوئی کھڑی ہو تو پھر اور دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتائیں, جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو, انسان اس کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہتا ہے, چھونا چاہتا ہے. اور خصوصاً یہاں پہ گھوڑوں کی بات ہو رہی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. سوچیں, انسانوں کو تو دعا کرنے کی اجازت کیا ہر وقت ہی اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے, پھر بھی ہم دعا نہیں کرتے, مگر گھوڑوں کو رات کے اگلے حصے میں, آخری حصے میں 2 دفعہ اجازت دی جاتی ہے گھوڑوں کو کہ وہ دعا مانگیں. اور کیا کہتے ہیں وہ, اے اللہ تو مجھے بنی آدم کے جس انسان کے پاس بھی بھیجے یا جس کی ملکیت میں مجھ کو تو دے دے, تو مجھے اس کے ہاں اس کا محبوب ترین مال اور اس کے اہل و عیال میں سے بنا دے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ جو گھوڑے کہہ رہے ہیں, ہے نا, کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ وہ ان کے پاس جو تو بھیجے تو ان کے مال میں مجھے محبوب بنا دے اور ان کے اہل و عیال میں بھی محبوب بنا دے. اور کتنی خوبصورت طریقے سے دعا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مال کی محبت ہو سکتی ہے, مگر وہ محبت ہمیں اللہ کی محبت سے غافل نہ کر دے. تو
اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزما لیا جب اس کی کرسی پہ ایک جسم لا کر رکھ دیا اور پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دیا اور مجھے وہ بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی اور کے لیے لازم نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلا کرتی تھی جدھر بھی وہ چاہتا تھا، شیاطین کو مسخر کر دیا کہ وہ ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے وہ یہ ہماری یعنی کہ سب کے سب کیا کرتے تھے، سب کے سب سلمان علیہ السلام کی لشکر میں شریک تھے اور ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے اور کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں قرب کا اعلیٰ مقام اور بہترین انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی عذاب دے دیا ہے مجھے، تو اب دیکھیں کیسے باری باری سارے انبیاءوں کی تعریف اور جن کی جو امپورٹنس یا جن کی جو خاص ویلیو تھی جس کی بنا پر مشہور تھے اس کو یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایوب علیہ السلام کو جسمانی تکلیف مل گئی تھی نا، بیمار ہو گئے تھے ایک طرح سے، تو ان کو اسی کی ان کے صبر ایوب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے بھی، ہم نے اسے اور اس کے اہل ویال واپس کر دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے، نہیں کہ اس کی صبر کی وجہ سے جو نے بیماری پہ کیا تھا اپنے، اور اپنی رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں درس نصیحت ہے۔ ہم سب بھی درس نصیحت دیکھ رہے ہیں نا تمام باتوں میں اپنے لیے آج، اور ان سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا اٹھا لو اور اس کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو، انہوں نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ میں جب ٹھیک ہو گیا تو تمہیں جو ہے وہ اس طرح سے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیچارے اب تو اس قابل نہیں ہے بڑھاپے میں، تو اس کو مارو نہیں، تو اپنی قسم پوری اس طرح سے کر لو، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے، ہم نے ان کو خاص صفت کے بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور اب کی دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً وہ ہمارے ہاں شمار کیے ہوئے چنے بندے میں شامل تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کرو، اور یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یہ ایک ذکر تھا، سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اوپن ڈورز ہوں گے، کھولنا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک ڈورز ہوں گے، ان میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اور خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور آپ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کے کناروں کا فاصلہ جو ہے وہ مکہ سے بصرہ تک کا ہے، یعنی کہ ایک ایک دروازے کا جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے کہ ایک شہر سے لے کے اگلے شہر تک اتنے بڑے بڑے دروازے، سوچیں اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں تو ہم یقیناً اس کے اندر انٹر ہو ہی سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو جنت کے ہر دروازے کے بھی کچھ نام بھی ہے، کچھ نام تمہیں پتہ بھی ہے نا، جیسے دروازہ ایک باب الصلاح بھی ہے، باب الریان بھی ہے، باب الصدقہ بھی ہے، اس کے وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نام ہیں اس کے علاوہ۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوں گے کچھ دروازوں سے پکارا جائے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اللہم اجلنا منہم۔ تو یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ اور یہ لشکر تمہارے سامنے جو چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری یہ جائے قرار ہے۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، اور آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کئی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں، یہ ایسی ہی باتیں ہونے والی ہیں وہاں پہ۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، ان سے کہو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی الہ نہیں ہے مگر اللہ جو ایک ہی ہے،
سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک جو اس کے درمیان میں ہے، زبردست و درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ ایک بہت بڑی خبر اس کو تم سن کر منہ پھیر رہے ہو۔ ان سے کہو کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی کہ جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک مار دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس کے حکم کے مطابق فرشتے سبھی سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ تکبر کر دیا اس نے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تجھ کو کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی کہ تم اس کو سجدہ نہیں کرو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بہت بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ اچھا تم اب نکل جاؤ، تم مردود ہو اور تمہارے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا کہ اے میرے رب یہی بات اگر ہے تو مجھے اس وقت تک کی مہلت دو کہ جب یہ لوگ دوبارہ تمہارے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کا جنہیں تو نے خالص کر لیا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ تو حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کے کام پہ تم پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں خود ہی ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست و دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اور برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ کی ہی بندگی کرو اس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے تھے۔ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے اور کیا کہتے تھے ساتھ میں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ تک رسائی کروا دیں، یعنی وسیلہ بن جائے ہمارا۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا چن لیتا، یعنی کہ اللہ کو بنانے کی ضرورت ہوتی تو وہ کسی کو بنا سکتا تھا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو، وہ سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی ہے جو دن پر رات اور رات کو دن کو پروتا ہوا لپیٹتا ہوا لے آتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو اس طرح سے مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو کہ وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے ہیں۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں تین تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کاریگری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اندر کیا بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈز بھی ہمیں کیا دکھا پاتے ہیں، کتنا بتا پاتے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندے سے ناشکرہ پر نہیں چاہتا، شکر گزاری چاہتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر تم سب کو رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک بھی جانتا ہے۔ ہم سب کے حال کی بھی خبر ہے، دل کی باتوں کی بھی خبر ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اس کو اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کو وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے۔ یعنی کہ پکار تو پہلے اللہ کو ہے، جب اس کو مطلب کی چیز مل جاتی ہے تو پھر ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے اور پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس سے کہو کہ تمہارے کی تھوڑے سے دن ہیں، اپنے کفر کے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا او قائما، کیا اس شخص سے بہتر روش، یعنی کیا اس شخص سے بہتر کوئی اور ہے جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگا کر رکھتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں، بسم یہ برابر ہو الله سکتے ہیں؟ الرحمن حقیقت الرحيم. نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ صاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود ہی مسلم بنوں۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ اصل نقصان میں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے۔ خوب سن رکھو کہ ایک کھلا دیوالیہ ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ بس اے میرے بندوں، میرے غضب سے ڈرو، برخلاف بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی ہے، جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یعنی شیطان کی بندگی نہیں کی، شیطان کی بات نہیں مانی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو میری بات غور سے سنتے ہیں۔ آپ سب بھی غور سے سن رہے ہیں نا، اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر اللہ کا فیصلہ چپک گیا ہو، یعنی کہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر سیٹل ہو گیا ہو کہ بس آنے ہی والا ہے عذاب اس کے اوپر اب تو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو کہ جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل بہ منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف بھی ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک سبق ہے مگر عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ شخص کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس نے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تو شرح صدر کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، دل کھلنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ابن قیم کیا کہتے ہیں یہاں پر۔ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، ریپیٹیشن ہے بار بار اس میں بعض چیزوں کی، اور اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے جسم اور جان، ان کے دل نرم ہو کر ان کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ چاہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جس کو بھی چاہے وہ ہدایت نہ دے۔ اب اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا گمان بھی نہ تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا میں ہی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید تر ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی نصیحت کی ہے، طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو کہ عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ جس کی ملکیت میں بہت سے آقا شریک ہیں جو اسے اپنے طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، دوسرا شخص وہ ہے جس کو پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ،
اور اکثر لوگ نادانی میں ہی پڑے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یعنی کہ جب ہم مقدمہ پیش کریں گے تو پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وہ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس پارے کے اندر جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں جو بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف فرمائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننا سکھائے، ہمارے ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے اور دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے، ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف سرفراز کر دے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔